مولانا کہہ رہے ہیں وقت ہو گیا ہے، مجھے سنیں گے آپ؟ نہیں، سب لوگ کہیں تو ایسا نہ ہو۔ پروگرام 10 بجے رکھا گیا۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والعالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شقيا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم۔ حضرات گرامی، آئیے ہم اور آپ آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات گرامی، جب کسی کی تشریف آوری کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو اس کا بنیادی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی تشریف آوری سے دنیا کو کیا فائدہ پہنچا، عالمی انسانی کو۔ جیسا کہ مولانا محمد حسین نے فرمایا کہ وہ ساری کائنات کے نبی تھے، صرف انسانوں کے نہیں۔ یہ وجہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کا احترام بھی کرتا تھا، ان کی بات بھی مانتا تھا، مگر اصل مدعو انسان ہے۔ انبیاء کرام انسانوں کی ہدایت کے لیے جلوگر ہوتے ہیں، اور حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے جلوگر ہوئے ہیں۔ اور انبیاء کرام مخصوص زمانے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے ان کا زمانہ بھی فکس ہوتا تھا، ان کی قوم بھی ہوتی تھی۔ ہمارے آقا ساری کائنات کے لیے نبی ہیں اور تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بعثت سے، تشریف آوری سے دنیا کو کیا فائدہ پہنچا اور کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، تاکہ ہر انسان ان کی آمد کی اہمیت کو محسوس کر سکے۔ کسی انقلاب کے مفید پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انقلاب سے پہلے جو حالات تھے ان کا جائزہ لیا جائے۔ سرور کائنات کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا، اس کا ایک سرسری خاکہ میں آپ کو پیش کروں گا، تو آگے آپ کو معلوم ہو کہ اگر دنیا اسی روش پہ چلتی رہتی تو آج انسان کہاں ہوتا، اس کی حالت کیا ہوتی، اور کیا آج بھی پیغمبر اسلام کی تعلیمات کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی اسلام سے پہلے تھی۔ یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے ہر دور میں، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ بیک وقت کئی انبیاء کرام دنیا میں رہے، مثلا جناب لوط علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے برادر عزیز۔ لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آئے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ ان کے بعد کوئی نبی آتا ہے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اور سرور کائنات نے خود اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد، سرکار فرماتے ہیں، 30 افراد نبوت کا دعویٰ کریں گے اور سب جھوٹے ہوں گے۔ اس لیے ہمارے نبی آخری نبی ہیں، کوئی اور نبی ان کے بعد نہیں آئے گا۔ لیکن جس زمانے میں آقا تشریف لائے
اس سے پہلے کا زمانہ کیا تھا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک جو زمانہ ہے یہ 570 سال کا زمانہ ہے، 570 years۔ اس درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی ہادی نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی خود ساختہ مسلم بھی نہیں ہے، کوئی ریفارمر بھی نہیں ہے۔ اس دور کو دا ڈارکسٹ ایج آف دا ہسٹری کہا جاتا ہے، دنیا کا سب سے تاریک زمانہ۔ دنیا میں پیغمبران کرام جب اگر ہوتے ہی رہے ہیں، لیکن پیغمبروں کے علاوہ بھی کچھ نیک طبیعتیں اصلاح کا کام کرتی رہی ہیں۔ کچھ مفکرین تھے، کچھ قانون ساز لوگ تھے، لیکن یہ زمانہ ایسا ہے 570 سال کا جس میں دنیا میں کوئی بھی مسلم نظر نہیں آتا ہے، کوئی بھی ریفارمر نظر نہیں آتا ہے، کوئی بھی اخلاقی تعلیم دینے والا نظر نہیں آتا ہے، کوئی بھی انسانیت کا نعرہ لگانے والا نظر نہیں آتا ہے۔ وہ قومیں جن میں کچھ مدبرین پیدا ہوئے تھے ان قوموں میں نظر نہیں آتا ہے کوئی۔ مثال کے طور پہ یونان ہے، یونان ارسطو اور سقراط کی زمین ہے، مفکرین پیدا ہوئے وہاں، اطباء پیدا ہوئے، فلاسفر پیدا ہوئے، لیکن یونان میں اس 570 سال کے زمانے میں کوئی بھی شخصیت آپ کو نظر نہیں آئے گی جو انسانی اصلاح اور فلاح کا کام کر سکے۔ اور نتیجہ یہ تھا کہ وہ اپنے آبا پہ فخر کرتے تھے۔ ایک یونانی یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں ہم سب سے بہتر قوم ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں، اور اسی برتری کا احساس تھا کہ جس میں سکندر جیسے انسانوں کو پوری دنیا کی تباہی کے لیے آمادہ کیا۔ ہم بڑے ہیں، ہمیں حق ہے کہ ہم یورپ سے لے کر کے اور پنجاب کی سرزمین تک جہاں چاہیں حملہ کریں۔ الیگزینڈر دی گریٹ کے واقعات آپ جانتے ہیں۔ احساس برتری تھا، ہم سب سے بڑے ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ یونانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا میں کسی کمزور کو جینے کا حق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ آج بھی ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں ہوتا، کوئی اسے قانون بنا کے نہیں پیش کرتا کہ کمزوروں کو فنا کر دو، اگر اسے فنا کر رہے ہیں تو۔ مگر اس وقت یہ قانون تھا یونان کا کہ دنیا میں کمزور کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اگر کمزور انسان ہے تو اسے زمین کے اوپر نہیں، زمین کے نیچے جانا چاہیے، اسے زمین پر بوجھ رکھ کر بن کر کے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ چنانچہ اس عقیدے کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی ماں کی گود میں کوئی طاقتور بچہ پیدا ہوتا، صحت مند ہوتا، تو ماں اسے زندہ رکھتی تھی، اور اگر کوئی کمزور بچہ پیدا ہوتا تو ماں خود اسے لے جا کے یونان کی کسی پہاڑی سے نیچے پھینک دیتی تھی۔ ہر روز ایسے بچے پھینکے جاتے تھے، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ بچہ کمزور ہے اس لیے اسے جینے کا حق نہیں ہے، زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ آج بھی میڈیکل سائنسز میں یہ بحث ہو رہی ہے، اگر کسی بچے کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ کمزور ہوگا تو ماں باپ سے پوچھنے کی، اسے ظاہر کرنے کا۔ قانون وہی ہے مگر نئی شکل میں دنیا کے سامنے آ رہا ہے، نیا شیپ ہے۔ یہ جاہلیت القرن العشرین یہ ہے، یہ 20ویں صدی کی جاہلیت ہے۔ بہرکیف یہ ہوتا تھا۔ اب تھوڑا سا تصور کی آنکھ سے سوچئے، خیال سے تھنک کیجئے آپ کہ ایک ماں اپنے کمزور بچے کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے، اور جب وہ اپنے جگر گوشے کو، جگر کے ٹکڑے کو پہاڑ سے نیچے پھینکتی رہی ہوگی تو بچہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، کوئی چیخ تو بلند ہوتی رہی ہوگی، کوئی آواز تو اٹھتی رہی ہوگی۔ سرور کائنات اسی مجبور بچے کی چیخ کا جواب بن کر کے آئے ہیں۔ وہ نہ آئے ہوتے تو آج بھی یونان کی پہاڑیوں سے بچے پھینکے جا رہے ہوتے، کمزوروں کو سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہوتا، کمزور آبادیوں پہ حملے ہو رہے ہوتے، طاقتور کمزور کو فنا کرنے کے لیے تیار رہتا۔ لیکن آقائے دو جہاں نے جو انقلاب برپا فرمایا تھا، اس انقلاب کی بنیاد پہ یہ رسمیں بد دنیا سے ختم ہوئی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ آپ جب
وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جلوس نکالا گیا ہے، ایک بچے کو یا بچی کو آراستہ کر کے، دلہن بنا کے یا دولہا بنا کے، چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اور لوگ لے جا رہے ہیں اسے کہیں. آپ کو خیال ہے کہ شاید اس بچے کی شادی ہو رہی ہے، اس بچے کی. آپ نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو، اس بچے کو کیوں آراستہ کیا ہے، کیوں سنوارا ہے؟ تو کہا کہ صدیوں سے ہماری یہ رسم ہے، فرعونوں کے زمانے سے، کہ جب دریائے نیل سوکھ جاتا ہے، نائل ریور، ہماری کھیتیاں جب جلنے لگتی ہیں تو ہم دریائے نیل پہ ایک بچے کو لے جا کے ذبح کرتے ہیں، اور وہ بچہ ہماری آبادی کا سب سے حسین اور ہینڈسم بچہ ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، بیوٹیفل بچی ہوتی ہے، اسے ذبح کرتے ہیں. آج وہ دن ہے، ہم نیل کے دیوتا کو، نیل کے خدا کو خوش کرنے کے لیے آج یہ قربانی دینے جا رہے ہیں، سیکریفائز کرنے جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق توقف تھے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا رک جاؤ، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کی بات ہے. اب دریاؤں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے بندگی کی بھیک مانگیں یا بندگی طلب کریں. صرف ایک خدا کی عبادت ہوگی جو خالق کائنات ہے، جو قہار و جبار ہے. پیغمبر اعظم نے ایک خدا کی بندگی دے کر کے تمام خداؤں سے آزادی دے دی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. اللہ نے ہمیں ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا تو انسانوں کی گردنوں کو کروڑوں خداؤں کی غلامی سے نجات دے دی. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا تم واپس جاؤ، جلوس واپس ہو گیا. لیکن آپ نے یہ سوچا کہ یہ وحشی قوم ہے، صدیوں سے اس طرف میں چلی آئی ہے، اس کی کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں. اگر ہم نے پانی کا انتظام نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ رات کی تاریکی میں ذبح کر دیں. تو انہوں نے قاصد بھیجا مدینہ، حضرت عمر فاروق کے پاس، خلیفہ دوم کے پاس، اور کہا کہ حضور پانی کا انتظام کیجیے ورنہ یہ رسم کسی وقت پوری ہو سکتی ہے، اور اگر میری گورنرشپ کے زمانے میں ایسا ہوا تو میں اپنے وجود کو کبھی معاف نہیں کروں گا. آپ نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے گورنر بناتے ہوئے، کہ عمر اگر نیل کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو تم سے بھی پوچھا جائے گا اور مجھ سے بھی پوچھا جائے گا. یہاں تو انسان کی بات ہے. جناب عمر فاروق نے خط لکھا دریا کے نام، سبحان اللہ. معتبر مورخین نے نقل کیا ہے کہ اے دریا، اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے رکتا تھا اور اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو آج اللہ کا بندہ عمر کہہ رہا ہے جاری ہو گیا. اور قاصد سے کہا یہ دریا میں ڈال دو. دریا میں ڈالا گیا اور فیضان آیا اور کھیتیاں سیراب ہو گئی. ایک رسم بند ہو گئی، بچیوں کو یا بچے کو ذبح کرنے کی رسم. اب یہاں میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ جب کسی بچی کو دریا کے کنارے ذبح کیا جاتا رہا ہوگا تو اس کی کٹی ہوئی گردن کے خون کے قطرے کسی نجات دہندہ کو پکارتے رہے ہوں گے، کسی رحمت عالم کو آواز دیتے رہے ہوں گے. حضور سید عالم اسی کٹی ہوئی گردن کا جواب بن کے آئے ہیں. وہ نہ آئے ہوتے تو آج کی وحشی قوم بچوں کو یقیناً دریاؤں کنارے ذبح کرتی ہوئی نظر آتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، مگر یہاں ایک دوسرا نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کیوں ذبح کرتے تھے؟ تاکہ کھیتی سیراب ہو جائے، تاکہ غلہ پیدا ہو. یعنی اپنے معاش کی قربان گاہ پر اپنے بچوں کو ذبح کرتے تھے. آج بھی معاش کی قربان گاہ میں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. دریائے نیل کے کنارے نہیں، گھروں میں. یہ نسبندی کے قوانین، برتھ کنٹرول کا جبریہ نفاذ، بچوں کے جاننے کے بعد ان کا اسقاط، یہ اسی رسم کی بات ہے. آج بھی کہا جا رہا ہے کہ بچے زیادہ ہوئے تم پالو گے کیسے، فرمان کیسے چڑھاؤ گے، کھلاؤ کیسے. آج کا ظالم یہ انسان نہیں سمجھتا کہ ہر بچہ اپنی روزی لے کے خود آتا ہے. قرآن پاک فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. انسان تو انسان ہے،
زمین میں کوئی ایسا چوپایا بھی نہیں ہے جس کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے لی. کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں کھلاتا, کوئی حکومت اپنی قوم کو نہیں کھلاتی, ہر انسان اپنی روزی لے کے آتا ہے. اس لیے یہ رسم کہ اس بنیاد پہ بچوں کو بند کر دیا جائے یا بچوں کی پیدائش روک دی جائے, یہ وہی رسم ہے جو مصر میں تھی. فرق یہ ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے, یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دیتے. تو جس طرح سے اس دور کے لیے نبی کا نظام رحمت تھا, آج کے دور کے لیے بھی نبی کا نظام اتنی ہی رحمت ہے جیسے کہ 1400 سال پہلے تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, اور تیسری بات یہ ہے کہ دریا نے حضرت عمر بہت مانا. عمر نبی نہیں تھے, غلام نبی تھے, نبی کے صحابی تھے, نبی کے دامن کرم سے وابستہ تھے. پھر دریا پابندی کر رہا ہے, اپنی زلفیں پھیلا دیتا ان کے فیصلے پر, اور دریا نہیں ہوائیں بھی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا, اور اچانک خطبے کے درمیان کہتے ہیں یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو, اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو. بات ختم ہو گئی, صحابہ نے یہ جملہ نوٹ کر لیا. حضرت ساریہ اس زمانے میں نہاوند میں, نہاوند ایران کا ایک علاقہ ہے, عراق کی سرحدیں ختم ہوتی, ایران کی وہاں نہاوند تھے. تو نہاوند میں حضرت ساریہ دشمنوں سے جنگ کر رہے تھے, اور جناب عمر مدینے میں کہہ رہے ہیں ساریہ تو الجبل, کہ ساریہ پہاڑ پر دیکھو. جب فاتح بن کے آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ ایک روز امیر المومنین خطبے میں آپ کا نام لے رہے تھے, کیا بات تھی؟ کہا ہاں, وہ بڑا ہی دردناک موقع تھا. پہاڑ کی طرف دشمن حملہ کرنا چاہتے تھے اور میں سامنے جنگ کر رہا تھا. اگر وہ کامیاب ہو جاتی بے شکست ہو جاتی. جب میں نے سنا اے ساریہ پہاڑ کی طرف, تو میں نے پلٹ کے دیکھا, میں نے اپنی فوج کے 2 حصے کیے, ایک سامنے کے لیے اور ایک پیچھے کے لیے, اور اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی. پتہ چلا مدینے میں بیٹھ کر کے وہ جنگ کی کمانڈ کر رہے ہیں, وہ جنگ کے منظر کو دیکھ رہے ہیں. جب صحابی کا یہ عالم ہے تو پیغمبر کی نگاہ کا کیا عالم ہے, پیغمبر کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. بہر کیف اگر سرور کائنات نہ آئے تو آج بھی فرائنا کی سرزمین, نمرودوں کی سرزمین پر بچوں کو دریاؤں میں ذبح کیا جا رہا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, تیسری پرانی زمین ہندوستان کی ہے. یہ تبت سے لے کے افغانستان تک سینکڑوں دریا ہیں. ہر دریا کے کنارے اس زمانے میں روز کوئی نہ کوئی زندہ چتا جلتی تھی. چتا کہتے ہیں لکڑی کے اس ڈھیر کو جس پہ انسان کو جلایا جاتا تھا, مرنے کے بعد جلاتے ہیں وہ. ان کا قانون یہ تھا کہ کوئی بھی شوہر اگر مر جائے تو بیوی کو اس کے ساتھ جلا دیا جائے, خواہ اس نے ایک دن بھی نہ گزارا ہو, خواہ صرف ایک پھیرا اس نے آگ کا کیا ہو. بیوی ہو گئی, زندہ ہے, جوان ہے یا بوڑھی ہے, شوہر اگر مر گیا ہے تو اس پہ بیوی کو جلایا جائے گا, اس کے ساتھ شوہر کی مردہ لاش ہوگی, بیوی کو زندہ دلہن بنا کے بٹھایا جائے گا. یہ رسم تھی. ہزاروں دریاؤں کے کنارے ہر روز ہزاروں عورتیں جلائی جاتی تھی. اتنے بڑے ملک میں روز کوئی نہ کوئی تو مرتا رہا ہوگا. مسلمان تو زمانے میں تھے نہیں, وہی تھے جو اس عقیدے کو مانتے تھے, اس قانون پہ عمل کرتے تھے, اور روز کوئی نہ کوئی عورت جلائی جاتی رہی. آپ اندازہ فرمائیں کتنا دردناک منظر ہوتا رہا ہوگا جب ایک زندہ عورت کو مردہ شوہر کی جگہ جلایا جاتا تھا. اور یہ جتنا خطرناک تھا اس سے زیادہ ان کا عقیدہ خطرناک تھا. عقیدہ یہ تھا کہ شوہر کو موت آئی ہے تو بیوی کی نحوست کی بنیاد پر آئی, وہ منحوس تھی اس لیے موت آئی ہے اسے. اور جب بیوی مرتی تھی تو شوہر کو منحوس نہیں کہا جاتا. یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی تھی جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی ان کے دیوتاؤں کے زمانے سے, کہ اگر شوہر مر گیا ہے تو بیوی منحوس تھی. میرے عزیز, اتنا نہ صحیح, لیکن بیوہ کے بارے میں آج بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ بڑا خطرناک رجحان ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ میرے آقا نے 25 سال کے عین شباب کے عالم میں, جبکہ دنیا بھر کی رعنائیاں, دنیا بھر کا حسن کے قدموں میں ڈالا جا رہا تھا, آپ نے 40 سال کی بیوہ سے شادی کیا تھا. آپ نے بیوہ کو ہماری ماں بنا دیا ہے.
کائنات کی ام المومنین بنا دیا ہے. اب اگر کوئی بیوہ کے ساتھ زیادتی کرے گا تو ہماری ماں کی روح ناراض ہوگی اس سے, نبی کا نظام ناراض ہوگا. کتنا عظیم مرتبہ دیا ہے آقا دو جہان. ورنہ ہر گھر میں, ہر ماحول میں, ہر سوسائٹی میں جاتا رہا. آج بھی بعض جگہوں میں خوشی کے موقع پہ بیوہ چلی جائے تو نکال دیتے ہیں یا تھیوریاں چڑھ جاتی ہیں پیشانی پر. یہ بدترین ذہن ہے جو ہندوؤں سے, غیر مسلموں سے اور کافروں سے ہمارے معاشرے میں آیا ہے. یاد رکھیے, صرف ایک خاتون, صرف ایک ماں ہماری کنواری تھی, حضرت عائشہ. باقی یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی. اللہ کے رسول نے ہر ایک کو اپنے دامن میں پناہ دیا ہے, ہر ایک کو عزت عطا فرمائی ہے, ہر ایک کو وقار عطا فرمایا ہے. اب آپ ذرا سوچئے, خیال کی آنکھ سے چشم تصور تھے کہ ایک لاش رکھی ہے چتا پر اور اس کے ساتھ ایک دلہن بٹھا دی گئی. جب وہ مردہ کے ساتھ زندہ جلتی رہی ہوگی تو ذرا سوچئے کہ اس کی آتما کسی رحمت عالم کو پکارتی رہی ہوگی, اس کا تڑپتا اور جلتا ہوا وجود کسی نجات دہندہ کو پکارتا رہا ہوگا, اور سرور کائنات اسی مظلوم عورت کی آتما کا جواب بن کے آئے. اسلام کے آنے کے بعد یہ رسم بند ہوئی ہے ہندوستان سے, اسلام سے پہلے نہیں. یہ ساری رسم اس وقت بند ہوئی جب اسلام داخل ہوا ہے. کتنے احسانات ہیں انسانیت کے اوپر سرور کائنات کے, ہمارے اوپر تو ہیں ہی. ہم تو ان کے نام لیوا ہیں, ان کے نام پہ کھاتے ہیں, زندہ رہتے ہیں, ان کی میلاد مناتے ہیں, ان کی نعت پڑھتے ہیں. کل قیامت ان کی شفاعت حاصل ہوگی. ہم تو ان کے لیے ہیں ہی, ہم تو وقف ہیں ان کے لیے. میں ان ظالموں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو میلاد النبی کو بدعت کہہ کر کے ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں. میرے نوجوان بچوں, پہلے ہی اپنے کو محمدی کہتے تھے, پھر وہابی کہتے تھے. جب وہابی بدنام ہو گیا تو اب سلفی کہہ رہے ہیں. یہ تیسرا نام ہے. شروع میں 1857 کے بعد محمدی کہتے تھے, اس کے بعد یہ اپنے کو وہابی کہتے تھے, اور آج یہ اپنے کو سلفی کہہ رہے ہیں. اگر ہر وہ چیز جو نئی ہے وہ ناجائز ہے تو کیا صحابہ نے اپنا نام سلفی رکھا تھا؟ تابعین نے سلفی کہا تھا؟ کیا رسول پاک نے سلفی کہنے کا حکم دیا ہے؟ تم تو خود ہی بدعت کر رہے ہو, ہم پہ کیا الزام لگاؤ گے؟ تم بہرکیف جوانوں کو بچانا بے پناہ ضروری ہے. ہزاروں جوان گمراہ ہو چکے ہیں. سعودی عرب لاکھوں ڈالر خرچ کر رہا ہے یونیورسٹیوں اور کالجوں پر اپنے ایجنٹوں کو چھوڑ کر کے کہ ہمارا عقیدہ خراب کرے, اور وہ بھی کسی کی سازش کی بنیاد. دل میں نبی کی محبت نہیں ہوگی تو انسان مردہ ہو جائے گا. اقبال نے سن 32 میں کہا تھا, جب اس نے دیکھا کہ حالات پیش آ رہے ہیں, سعودی عرب کا غلبہ 1926 میں ہوا ہے, اور جب انہوں نے مزارات ٹھانے شروع کر دیے, رسول پاک کے روضے پہ جانے کو شرک قرار دیا, بدعت قرار دیا, گنبد خزا کو اٹھانے کا پروگرام بنایا, تب اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے عجم کے تصورات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو, اور نکال دیا. تو میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہم کھاتے ہیں اور ان کا گاتے ہیں, اس لیے خود انہوں نے فرمایا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی, میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے. اگر میں حاجی صاحب سے کہوں کہ یہ شیرینی بانٹ رہی ہے تو آپ ہاتھ کس کے سامنے پھیلائیں گے؟ میرے سامنے یا ان کے سامنے؟ اگر یہ بانٹنے والے ہیں تو ہاتھ کس کے سامنے پھیلائیں گے؟ بلا شبہ دینے والا اللہ ہی ہے, نبی نہیں, مگر چونکہ بانٹتے رسول پاک ہیں اس لیے ہم ان سے مانگتے ہیں, ہاتھ ان کے سامنے پھیلاتے ہیں. یہاں پہ گنبد خزا کے سائے میں بھی ڈنکے کی چوٹ پر دنیا مشرک کہے یا جو بھی کہے, ہم اس سے نہ ڈرتے ہیں نہ خوفزدہ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول بانٹنے کے لیے ضرور, انما انا قاسم واللہ یعطی, میں بانٹنے والوں, حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اور عجیب بات اس حدیث کو دیوبند کے دروازے میں لکھا گیا, جانتے ہیں کیوں؟ قاسم نانوتوی نے بیان کیا, یعنی اس قاسم سے برا تو قاسم نانوتوی سمجھتے ہیں. انما انا قاسم واللہ یعطی گیٹ پر لکھا ہوا ہے. جس کا انکار نبی کے لیے کرتے ہیں اس کا اقرار اپنے مولوی کے لیے بازار کو ثابت کیا ہوگا. بہرکیف تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز ساتھیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی, ساری کائنات کی عظمتوں سے نوازا. تو ہندوستان میں آج بھی وہ رسم ہوتی, لیکن وہ رسم تو نہیں ہے, مگر کچھ ہے, شاید آپ کو معلوم نہیں ہے.
کہ ساؤتھ انڈیا میں اس وقت قانون بنا دیا گیا ہے کہ کوئی ڈاکٹر یہ نہ بتائے کہ عورت کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے. کئی ہزار بچیاں ہر سال گرا دی جاتی ہیں. ہر سال جہاں یہ معلوم ہوا ماں کو کہ بچی ہے گرا دو. کیوں؟ جہیز دینا پڑے گا. جہیز کی لعنت سے بچنے کے لیے تو ان کے ہاں جہیز ہوگا. ان کے ہاں کنیا دان ہوتا ہے. کنیا دان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس روز شادی ہوئی اس روز اپنی بیٹی کو خیرات کر دیا. اب باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, باپ کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں, مگر اسلام کنیا دان نہیں کرواتا. اسلام کو باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حق محفوظ رکھتا ہے. اگر کچھ ہو جائے تو بیٹی اپنے باپ کے گھر آئے گی. ان کے ایسا نہیں, اس لیے مجبوراً ان کے یہاں جہیز کی رسم میں جتنا لینا ہے لے لو. یہ ہو رہا ہے. تو پتا چلا کہ پہلے وہ مرنے کے بعد نہیں, زندہ جلاتے تھے شوہر کی چتا پر, اور آج بھی شوہر کی چتا پہ بچیاں جلائی جا رہی. آج بھی یہ ہو رہا ہے. آج بھی دنیا کو اسلام کے نظام رحمت کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی آج سے 1400 سال پہلے تھی. آج بھی بچیاں مظلوم ہیں, یا تو پیدا ہونے سے پہلے گرا دی جاتی ہیں, یا پیدا ہونے کے بعد جہیز نہ لانے کی بنیاد پر گیس سلنڈر پڑ جاتا ہے. آئے دن ان کی موت واقع ہو یا جلا دی جاتی ہیں. ہندو معاشرے میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں باپ کی جائیداد میں بیٹے کا حصہ نہیں ہے, لیکن کوئی ظالم معاشرہ مسلمانوں کے ماحول میں ایسا کرتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں, اور رسول پاک کا غدار کوئی نہیں ہے. رسول پاک تو رحمت بن کے آئے ساری کائنات کے, ایک نظام رحمت لے کر کے آئے تھے, ایک قانون رحمت لے کر کے آئے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب ہندوستان نے قانون اب بنانا شروع کر دیا کہ باپ کی جائیداد میں بیٹی کو حق دلایا جائے. حالانکہ منو جی کے نظام میں نہیں ہے, ان کا جو شرعی قانون ہے اس میں نہیں ہے, لیکن اب بنا رہے. کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر شوہر کو یہ معلوم ہو جائے کہ بیٹی کا باپ مرنے کے بعد جائیداد میں ملے گا تو جلائے گا نہیں. کم از کم اس وقت تک زندہ رکھے گا جب تک کہ باپ مر نہیں جاتا. اس امید پر اب نیا قانون بن رہا ہے. لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے ہماری بہن اور ہماری بیٹی کو عزت عطا فرمائی ہے. یہ حضور رحمت عالم کا وہ نظام ہے. دنیا میں کسی بھی قوم نے بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا. کوئی ان کا پوتا کہہ رہا تھا ایک بار کہ میری دادی کے زمانے تک عورت پراپرٹی کی مالک نہیں ہو سکتی. ابھی دادی جلدی موت واقع ہوئی, ان کی دادی کے زمانے تک پتا چلا کہ ان کو بھی یہ قانون بنایا جو پراپرٹی کا 100-200 سال زیادہ نہیں ہوا ہے, مگر سرکار نے 1400 سال پہلے پراپرٹی کی مالک نہ ہوتی ہماری ماں حضرت خدیجہ تو حضور تجارت کیسے کرتے؟ وہ دولت ہی تھی جس کی بنیاد پر عرب کے لوگ ان کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے. دولت کی مالک تھی وہ. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ نظام اللہ کے رسول نے عطا فرمایا, اور یہ انصاف صرف اسلام نے عطا فرمایا. اور پھر عرب, آپ تو جانتے ہیں دنیا میں اتنی برائیاں الگ الگ تھیں, عرب میں سب سے زیادہ تھی. سب سے مشکل زمین تھی عرب کی, سب سے دشوار زمین تھی عرب کی. سب سے زیادہ برائیاں وہیں موجود تھیں. شراب وہیں تھی, زناکاریاں وہیں تھی, ظلم وہیں تھا, لڑائیاں وہیں تھیں. کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, سر عام کا ایک پروگرام ہوتا ہے, مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس پروگرام میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ آج بھی یہ رسم کہیں نہ کہیں موجود ہے, کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. قبائلی جنگیں, ایک بھینس کسی نے لے لی, کسی دوسرے قبیلے والے نے, 100 آدمی قتل کر دیے گئے اور بھی جنگ چل رہی. ایک بکری کسی نے چھین لی, اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی, 40 آدمی قتل کر دیے گئے. یعنی میرے آقا نے 150 سال کی حرب مسعود کی صلح کرائی تھی, اوس اور خزرج کی صلح کرائی تھی, صدیوں کی جنگوں کو بند کیا تھا, اور آج ہی مسلمانوں نے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسلام سے کتنے دور ہیں مسلمان. اگر اسلام کہیں ہوتا تو واللہ العظیم ایسا کبھی نہیں ہوتا. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر 2 آدمی اختلاف کریں تو جو پہلے صلح کرے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. جو بھی صلح کے لیے قدم اٹھائے, جو بھی صلح کے لیے آگے بڑھے, اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو لوگ بکری اور
بھینس نہیں لیتے جنت لینے کی کوشش کرتے نا. تو عربوں کا یہ قاعدہ تھا کہ صدیوں سے جنگیں ہو رہی تھی، قبائل کی جنگیں، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے لڑ رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں لاکھوں افراد یتیم ہو گئے. مرد مار دیے جاتے، عورتیں بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے تھے. یہ ایک کامن کلچر تھا ان کا، ایکسپٹڈ فیکٹ تھا ان کے لیے، کوئی بری بات نہیں تھی کرتی کہ وہ یہ جنگ کرتے تھے. اور مائیں اپنے بچوں کو وصیت کر کے مرتی تھی کہ اپنے باپ اور دادا کے انتقام نہیں لوگے تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے. یہ ذہن بنا ہوا تھا. ایک جنگ ہے، ایک ایک خاندان کے سینکڑوں افراد مارے جا چکے ہیں. یہ عالم تھا ان کی جنگجوئی کا. اللہ کے رسول نے ان کے جذبہ جنگ کو فنا نہیں کیا. کوئی فطری جذبہ اگر ہو تو فنا نہیں، اس کی اصلاح ضروری ہے. آپ نے اس کے جنگ کے جذبے کو اسلام دشمن خودوں تک پھیر دیا کہ جنگ ضرور کرو مگر ظالموں کے خلاف، بروں کے خلاف، اسلام کے غداروں کے خلاف، قاتلوں کے خلاف جنگ کرو. اپنوں کے لیے جنگ مت کرو. اپنے نفس کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے کو بڑا بننے کے لیے. لوگ کیا کہیں کہ ہمارا باپ مر گیا اور ہم نے کوئی انتقام نہیں لیا، ہمارا دادا مر گیا اور ہم زندہ ہیں. یہ رسم آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے. خدا مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور شعور کی نگاہ عطا فرمائے. پیغمبر اعظم نے جو برائیوں کو دور کر دیا تھا وہ برائیاں پھر معاشرے میں آ رہی ہیں. بہرکیف تو عربوں کی یہ ساری برائیاں تھیں. باپ کی 2 بیویاں ہیں تو اپنی جو ماں ہوتی تھی اس کو تو ماں مانتے تھے، باپ کی دوسری بیوی کو ترکے میں بانٹ دیتے. جب باپ مر گیا تو جیسے جائیداد بڑھتی تھی اس کی دوسری بیویاں بڑھ جاتی تھی اور پھر وہ کنیزیں اور غلام بن جاتی تھی. ان کے ساتھ جو چاہتے تو شروع کرتے. باپ کی بیوی کو جو ماں ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا. یہ ساری برائیاں ایک ساتھ تھی وہاں، لیکن جو سب سے بھیانک برائی تھی وہ تھی زندہ بچیوں کو دفن کرنے کی. قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب ایک دفن کی ہوئی بچی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے بدلے میں اسے قتل کیا گیا، اسے تباہ کیا گیا. اور یہ عام تھا. عرب کا صحرا، مکے کا صحرا، مدینے کا صحرا ایسی ہزاروں قبروں کی نشاندہی کر سکتا تھا جس میں زندہ بچیاں دفن کی گئی. وہ کہتے تھے کہ یہ بچی زندہ رہی تو ہمارے اوپر بوجھ بن جائے گی. قرآن پاک میں ہے جب کوئی بچی پیدا ہوتی تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے، شرم سے باہر نہیں نکلتے تھے جب تک اسے دفن کر دیں. وہ کہتے تھے کیا میں کسی کا سسر بنوں گا، کوئی میرا داماد بنے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا. اپنی بچیوں کو قتل کرنے کا ایک عام رواج تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ میرے آقا جب کسی کو اسلام کی دعوت دیتے، کوئی عورت اسلام قبول کرتی تو اس سے یہ بیعت لیتے تھے جیسے ایک شیخ بیعت لیتا ہے کہ تم بچوں کو قتل نہیں کرو گی، ان پہ رحم کا سلوک کرو گی. بچیوں سے نفرت کرنا ایک کامن مزاج تھا کہ بچیاں بوجھ ہیں، بچیاں عذاب ہے، رسوائیوں کا ذریعہ ہیں. یہ پیغمبر اعظم نے جنہوں نے فرمایا کہ جس نے 2 یا 3 بچیاں پالی اور ان کی شادی کر دی وہ جنتی ہو گیا. ایک خاتون نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اور اگر پوچھئے کہ اگر کسی نے 2 بچیاں، کہا وہ بھی حضرت عائشہ پوچھا یا رسول اللہ اور کسی نے 1 بچی ہو، کہا عائشہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے. نے بچیوں کی پرورش پہ جنت کی بشارت دی اللہ کے رسول نے. میرے آقا نے فرمایا بچیاں جنت کا پھول ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ گھر بہت روشن ہے، بجلی تو نہیں تھی اس زمانے میں اور روشنی ایک طرح کی ہوتی تھی. تو یہ روشنی کون سی جو صحابہ نے دیکھا؟ یہ نور تھا، ایمان کا نور، عقیدے کا نور، عمل کا نور تھا. یہ صحابہ اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یا رسول اللہ یہ گھر بڑا روشن ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو اس گھر میں یا تو کوئی بچی پل رہی ہوگی یا کسی یتیم کی پرورش ہوگی، یا تو کوئی بچی پالی جا رہی ہوگی یا کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی. اور لوگوں نے تحقیق مانو جہاں یہاں بچی پیدا ہوئی ہے اس لیے گھر روشن ہے، گھر منور ہے. اتنی عزت دی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بچی کو اسلامی معاشرے میں. آج ہماری بچیاں جب اسلام سے بغاوت کرتی انہیں شرم نہیں معلوم ہوتی کہ وہ قوم جس نے تم کو ذلیل کر دیا ہے،
پہلے عورت بکتی تھی اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد ہی بکتی رہی کیا؟ عورت پہلے بکتی تھی اور اب تو اس قابل بھی نہیں کہ بکے، اب تو سامان کے ساتھ بکتی ہے، بزنس کے سامان کے ساتھ بکتی ہے، وہ ننگا کر کے دکھاتے ہیں، کپڑا بیچنا ہو تو، سامان بیچنا ہو تو، فلائٹ میں لے آنا ہو تو۔ اگر یہ عزت تم نے عورت کو دی ہے تو لعنت ہے ایسی عزت کے اوپر۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے عورت کو پردے کا نظام دے کر کے ہیرا بنا دیا ہے۔ ہر قیمتی چیز چھپائی جاتی ہے، دکھائی نہیں جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہندوستان میں کسی نے پوچھا تھا سنی رازوانی کے اجتماع سے پہلے کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ لوگ عورتوں کو پیچھے رکھتے ہیں جب چلتے ہیں، خود آگے چلتے ہیں۔ مجھے بڑا خوبصورت جواب سامنے آیا تھا، میں نے جواب دیا تھا پورے اجتماع میں، کئی لاکھ آئے۔ میں نے کہا دیکھو مرد ہے نا، مرد ہیں اس لیے عورت کو پیچھے رکھتا ہوں، سینہ تاں کے آگے چلتے ہیں، کوئی نظر نہ اٹھا سکے۔ تم اس کو پہلے پیش کرتے ہو، پیچھے پیچھے تم رہتے ہو۔ یہ تمہارا کردار تو ہو سکتا ہے، مرد کا کردار یہی ہے کہ وہ سینہ تان کے اپنی بیوی، اپنی بیٹی اور اپنی بچی کی حفاظت کرنے کے لیے آگے نظر آئے۔ یہ ایک الزامی جواب تھا۔ تو میں نے عرض کرنا چاہا کہ سب سے بری رسم جو تھی وہ بچیوں کو دفن کرنے کی تھی، عزیزان ملت اسلامیہ۔ اور بچیوں کو دفن کرنے میں ایک فلسفہ یہ بھی تھا کہ وہ کمائے گی نہیں، وہ بوجھ ہوگی، ہماری ذمہ داری ہوگی۔ وہ ہر جگہ یہ تصور کام کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش ہم کرتے ہیں، جبکہ پرورش ہم ایک ذریعہ ہے، صرف پالتا وہی ہے، روزی وہی دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول نے صدیوں کی اس رسم کو بند کیا ہے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ بارگاہ رسول بیٹھے اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَمَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّبْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ جو ہمارے چھوٹے پہ رحم نہ کرے، ہمارے بڑے کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک قانون دے دیا ہے آپ کہ دنیا میں یا تو کوئی تم سے چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا۔ اگر ہر چھوٹا اپنے بڑے کی عزت کرے اور ہر بڑا اپنے چھوٹے سے پیار کرے تو کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اب بڑا عزت کے اعتبار سے ہو، اقتدار کے اعتبار سے ہو، عمر کے اعتبار سے ہو، برادری کا بڑا ہو، اگر ہر بڑا اپنے چھوٹے سے پیار کرے اور ہر چھوٹا اپنے بڑے کی عزت کرے تو کبھی کوئی لڑائی نہ ہو۔ میرے آقا یہ فرما رہے ہیں وَمَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ He is not amongst us۔ ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں۔ He is not a member of our society۔ اگر وہ if he is not kind with the children, he is not respecting their elders, then he is not amongst us۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں سے پیار نہ کرے۔ حضور فرما رہے ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رونے لگتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا جب کوئی رونا چاہتا ہے تو پہلے وہ چہرے کا شیپ بدلتا ہے، اس کے بعد آنسو آتے ہیں، پھر روتا ہے۔ حضور نے پوچھا رو رہے ہو؟ تو بلک پڑے۔ کسی رونے کا پروگرام بنانے والے بچے سے پوچھیں رو رہے ہو تو پھر پٹ پڑتا ہے۔ کچھ اس ادا سے اس نے میرا مدعا پوچھا، دھڑک پڑا میری آنکھوں سے گوہر موصول تھا۔ سرکار پوچھ رہے جو ساری دنیا کے انسانوں کا آنسو پوچھنے کے لیے آئے تو وہ پوچھ رہے کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا ہے سنیں؟ تو وہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو دلوں کو زندگی ملی ہے، آپ آئے جینے کا سلیقہ ملا ہے، آپ آئے ہیں تو پہلی مرتبہ ہم نے اپنے کو انسان محسوس کیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی تشریف سے پہلے ہم درندے تھے، وحشی تھے، جانور تھے، ہمارے پہلو میں پتھر نہیں تھا، پتھر تھا، دل نہیں تھا، ہم کچھ نہیں جانتے تھے انسان کے بارے میں۔ آج آپ بچوں سے پیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ میرے آقا میں نے اپنی 6 بچیوں کو زندہ دفن کیا، 6 بچیوں۔ یا رسول اللہ ویسے تو میں نے 6 بچیوں کو دفن کیا، اگر آخری بچی کو دفن کر کے جب میں آ رہا تھا تو میرا عجیب عالم تھا۔ میں ملک شام کے سفر پہ جا رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی کے پیٹ میں ایک نئی زندگی سانس لے رہی ہے، امید سے پریگننٹ ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میرے آنے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو لڑکا تو باقی رکھنا ہو، پال لینا، اور اگر بچی پیدا ہو تو میرا انتظار مت کرنا، خود بھی اسے دفن کر دینا۔ حضرت قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ کہہ کے چلا گیا
میں آیا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ مرا ہوا بچہ پیدا دفن ہو گیا. بات آئی گئی ہو گئی. 7-8 سال کے بعد اچانک میں اپنے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کسی بچی کی زلفیں سنبھال رہی، کنگھی کر رہی. میں غصے سے پاگل ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ کس کی بچی ہے؟ میرے گھر بچی کیسے آئی؟ میرے آنگن میں کیسے آئی؟ اسے نکالو ابھی سے. میں اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتا. میں نے اپنی 5 بچیوں کو دفن کیا ہے. کیا اس لیے کہ میرے گھر میں کوئی بچی آئے؟ تو میری بیوی کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ یہ تمہاری وہی بچی ہے کہ جب تم ملک شام کے سفر پہ گئے تو پیدا ہوئی تھی. میں نے اس کا گلا دبانا چاہا لیکن اندر میری ممتا جاگ اٹھی. اندر کی جو ماں ہے وہ بیدار ہو گئی. میرا ضمیر، میری انر فیلنگ وہ جاگ اٹھی. اس نے کہا نادان یہ تیری بچی ہے، تیرا خون ہے، یہ تیرے گلشن کا پھول ہے، یہ تیرے چمن کی رونق ہے، اسے مت قتل کر، اسے بچا لے، یہ تیرا نام زندہ رکھے گی، تجھے بے چہرگی سے بچائے گی، تجھے باقی رکھے گی قیامت تک. تو میں اسے یہودن کے پاس لے گئی اور کہا اسے پال لے، جب میرا شوہر آئے گا تو تیرے پاس چھوڑ جائے گا، اور جب وہ چلا جائے گا تو اپنی بچی کو اپنی پلکوں کے نیچے پالوں گی، محبتوں کا پہرا بحال کر کے. آج 8 سال سے میں اسے پال رہی ہوں. اب اگر تم اسے دفن کرنا چاہو تو مجھے بھی دفن کر دینا. میں اس کے بعد زندہ رہنے کوئی تصور نہیں کر سکتی. قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت تو میں کچھ نہیں بولا، لیکن جب رات آ گئی اور مکے کے لوگ رات کی زلفوں کا سہارا لے کر سو گئے تو میں نے اپنی بچی کو اپنی بیوی کے بستر سے کھینچنا چاہا. بچی ماں کہنا چاہتی تھی مگر میں نے اس کے اوپر پہ ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے. آج بھی دنیا کا قانون یہی ہے، یہ ظالم کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہے تو منہ بند کر دیتا ہے، گولی چلا دیتا ہے. یہ آج بھی ہو رہا ہے. بلکہ میں نے اپنی بچی کو کھینچا اور جب مجھے وہاں پہنچ گیا جہاں سے میری بچی کی کراہ میری بیوی تک نہیں پہنچ سکتی تو میں نے منہ آزاد کر دیا، ہاتھ ہٹا لیا. وہ ماں ماں کہتی رہی اور میں کھینچتا رہا یہاں تک کہ وہ صحرا سامنے آیا جہاں قوم کی ہزاروں زندہ بچیاں دفن تھیں. عزیزان ملت اسلامی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں باپ تو ساتھ ہے مگر آواز ماں کو کیوں دے رہی ہے؟ پتہ چلا کہ مصیبت میں اس کو پکارا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت نہ اسے نہیں پکارا جاتا. آج عالم اسلام پہ مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، اس لیے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا نبی اللہ کہتے ہیں، یا رحمت للعالمین کہتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ مت سمجھیں کہ وہ نہیں سنتے ہیں. یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے. بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے، کم سے کم اتنا تو ہو جذبے تصور میں اثر، میں جنہیں یاد کروں ان کو خبر ہو جائے. دل میں ایک شیشہ ہے جس میں چہرہ دیکھتے ہو وہ بھی ایک شیشہ ہے، مگر شیشہ ٹوٹ جائے تو بے قیمت ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. شیشہ ٹوٹے غل مچ جائے، دل ٹوٹے آواز نہ آئے، ہائے وہ نغمہ جس کا مغنی گاتا جائے روتا جائے. شیشہ ٹوٹنے کی آواز تو آتی ہے، دل ٹوٹنے کی آواز نہیں آتی. مگر وکیل گنبد خضرا سنتے ہیں، سرکار سماعت فرماتے ہیں جب بھی ٹوٹے ہوئے دل سے درد کے عالم میں پکارو گے تمہاری آواز گنبد خضرا ضرور کر رہے گی. تو درد میں اس کو پکارا جس سے محبت ہوتی ہے. وہ ماں کو آواز دے رہی تھی، باپ سے محبت ہوتی. اور اس کے بعد باپ نے قبر کھودنی شروع کر دی. روایتوں میں آتا ہے کہ بچی کو احساس ہو گیا میرا باپ یہ، وہ قبر کھود رہا تھا اور بچی اس کے دامن سے گرد صاف کر رہی تھی. واپس چلو تمہارا دامن گندا ہو رہا ہے. یعنی بچی دامن معصوم فطرت ہے، پاکیزہ فطرت ہے. بچی باپ کے دامن کی گرد نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور باپ اسے قبر میں لٹانے جا رہا تھا، زندہ دفن کرنے جا رہا تھا. بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کے دامن تہذیب کو ہم نے صاف کیا ہے. دنیا کی بہت سی قومیں، یہ ہمارے پڑوسی جانتے ہیں آپ، کوئی شعور زندگی نہیں تھا انہیں.
ہم نے انہیں تہذیب بھی دی ہے، لباس بھی دیا ہے، سلیقہ بھی دیا ہے. آج دھوتی پہننے والا، چرکی پہننے والا کوئی نظر نہیں آتا، سب ہمارا لباس پہنے ہوئے، سب ہماری تہذیب کو اختیار کر چکے ہیں. مانے یا نہ مانے، تسلیم کریں یا نہ کریں، ہمارے بچپنے میں دھوتی والے نظر آتے تھے، اب نہیں نظر آتے. پورا ملک بدل چکا ہے. ایک غالب تہذیب ہمیشہ غالب رہتی ہے، چاہے اس پہ کتنا ہی ظلم کیا جائے، کتنی ہی زیادتی کی جائے، غالب غالب ہوتا ہے. ہماری تہذیب ایک غالب تہذیب تھی. ہمارا لباس بھی اپنایا گیا ہے، ہمارا کلچر بھی، اور ہندی کے نام پہ اردو بھی اپنا لی گئی ہے. آپ اندازہ مغل اعظم جیسی فلم جیسے آدھی پرشین اس کو اردو ہندی لکھ گئے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، میں یہ بات کھلے بندوں وہاں بھی کہتا ہوں، اسی مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں اپنے آقا غلام ہوں، یہ کسی کا خوف نہیں. میں جانتا ہوں کہ ریکارڈ ہے، بات پہنچ سکتی ہے، لیکن میں اپنے آقا غلام، اپنے مذہب کی برتری کے لیے جو بھی مجھ سے ہوگا میں کروں گا. یہ میرا مزاج ہے. میں صرف یہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے اکڑا ہوا ہوں، پوری دنیا میرا مزاج ہے، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، میں مسلم ہوں. میرا جو مذہب ہے وہ میرا مذہب ہے، وہ میری جان ہے، میری آبرو ہے، وہ میری عزت ہے، میری حیات ہے، اس سے میری زندگی وابستہ ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچیے، جن کے دامن تہذیب کو ہم نے صاف کیا ہے گھر، آج وہ ہمیں دفن کرنا چاہتا ہے. وہ بچی ہے، گھر صاف کر رہی ہے، اور اس کے بعد بچی کو لٹا دی اور مٹی ڈالتے رہے. کہتی ہے آسمان مٹی ڈالتا رہا، مٹی ڈالتا رہا، مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. اور پھر میں بڑے فخر سے چلا کہ میں نے آخری ذمہ داری پوری کر دی. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی باپ 6 بچیوں کا باپ ہو اور آخری بچی کی شادی میں اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا ہی خوش نہیں ہو رہا دفن کرنے کے بعد. کہہ رہے میں چلا، لیکن آج مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا. لگتا تھا کہ جیسے زمین میرے پیر پکڑ رہی ہو. کہیں کہیں من مدنی پیر ہو گیا، اٹھ نہیں رہے تھے. چند قدم چلتا تو پیچھے سے آواز آتی، ابا ابا، میرے باپ میرے باپ. جب جا رہے تو ماں کو آواز دے رہی تھی بچی، اب باپ کی طرف آواز آ رہی. میں نے پلٹ کے دیکھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. دیکھا قبر بنی ہوئی، بچی 20 من مٹی اٹھا کے تو نہیں آ سکتی. پھر آگے بڑھا، پھر آواز آ رہی تھی، ابا میرے باپ میرے باپ. میں نے پھر سوچا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. اچانک میں ٹھہر گیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بچی کی آواز نہیں، یہ میرے ضمیر کی آواز ہے. بچی زندہ ہو تو ایک بار انتقام دے گی، اور ضمیر زندہ ہو تو ہر روز انتقام دیتا ہے. اس زمانے سے کہ آج تک یا رسول اللہ اسی انتقام کے آگے چلتا ہوں. جیسے آج بھی میری بچی آواز ہے، جیسے آج بھی خبر سنتے اور آج آپ نے کہا بچوں سے پیار کرو، تو مجھے اپنے بچی کی آواز یاد آ گئی ہے. سرکار کی بارگاہ میں صحابی اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے اور پوری مجلس ساون بھادو برسا رہی تھی. پوری مجلس میں آنسوؤں سے لبریز سی آنکھیں لوگوں کی. کتنا رحم بھر دیا اللہ کے رسول، کتنی محبت بھر دی تھی رحمت عالم نے اپنے ماننے والوں کے اندر. کتنی عظیم زندگی بنا دی تھی حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے عزیز ساتھیوں، اب یہاں ایک نقطہ جو میں آخری بات ہوگی، میں روز انشاءاللہ تھوڑا وقت دوں گا آپ کو، ہمیشہ آپ کو شکایت رہتی ہے. اس بار نہیں، 3 بلکہ 4 روز، کل بھی، پرسوں بھی، اور منگل کو ظہر کے بعد بھی. اس لیے کہ میرے بچوں نے اس سال بڑا سہارا دیا. 5-6 تقریریں ان کا کر رہی ہیں منڈے سے لے کے فرائیڈے تک. مولانا 10 والا نے اب میرا موقع ہے، میں بچوں کو قرض اتاروں. میں انشاءاللہ کروں گا، اور ماں بھی آئیں وہ بھی کریں گے، انشاءاللہ میں بھی کروں گا. تو آپ آخری بات سنیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی جرم پہلی بار آدمی کرتا ہے تب تو انسان زیادہ ہوتا ہے. 6 بچیاں دفن کی تھی، آخری بچی پہ زمین کیوں جا رہا ہے؟ پہلی بچی پہ جا گیا ہوتا، دوسری بچی پہ جا گیا ہوتا. میرے عزیز، میں آپ کو بتاؤں کہ جب صبح ہونے والی ہوتی ہے نا، آفتاب نکلنے والا ہوتا ہے، تو آفتاب کے نکلنے سے پہلے ہی علامتیں پھیل جاتی ہیں. پہاڑوں کی چوٹیوں پہ روشنی پھیل جاتی ہے، زمین پہ سفید شہر پھیل جاتا ہے، شفق پہ سرخی نمودار ہو جاتی ہے. ابھی آفتاب نکلا نہیں ہے، ابھی سورج نکلا نہیں ہے، ابھی سن برآمد نہیں ہوا ہے، مگر سبزہ پکار رہا ہے آفتاب نکلنے والا ہے. پہاڑوں کی چوٹیاں کہہ رہے آفتاب نکلنے والا ہے، نسیم سحری کہہ رہے آفتاب نکلنے والا ہے، شبنم کے قطرے کہہ رہے آفتاب نکلنے والا ہے.
مؤذن کی اذان کہہ رہے ہیں آفتاب نکلنے والا ہے، نمازیوں ختم کہہ رہے ہیں آفتاب نکلنے والا ہے، وقت فجر کے مردوں پر کاروبار رون، بلا کشان محمد رسول یار رون، پیغمبر اعظم آنے والے تھے، آفتاب رسالت آنے والے تھے، نیر خارا آنے والے تھے، رحمت للعالمین آنے والے، اس لیے ضمیروں کی دنیا پہلے ہویا پہلا ہے، بند کرو یہ نظم، رحمت عالم آ رہے ہیں، انیس بے کفا آ رہے ہیں، 4 سال بندہ آ رہے ہیں، وہ ذات گرامی آ رہی ہے جس کے قدم عزت سے کائنات انسانی کی آبرو وابستہ ہے، دلیل عظمت انسانیت ہے، محمد مصطفیٰ انسان کامل۔ اجازت ہو تو شاہ پیش کر دوں، میرے پہلو میں ہے ٹوٹا ہوا دل، آئیے پیش کریں، کھڑے ہو جائیے۔